اس نے ایک لکڑی لی، اس میں ایک سوراخ کیا اور 1000 دینار اس لکڑی کے اندر ڈالے۔ انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا کوئی جہاز آئے جو میرا مال مجھے واپس کرے۔ کبھی بھی اللہ کا نام لے کر کسی کو دھوکہ نہیں دے۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں، آپ اپنی نیت کو صاف کر لیں، تو اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں، نیت کو صاف کر لیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے، مگر اللہ کی قسم وہ کبھی بھی اپنے بندے کی کوششوں کو اور اپنے بندے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ اس بات کو پکڑ لیں مضبوطی سے۔ یہ زندگی کا اصول ہے کہ جب انسان نیت کو صاف رکھتا ہے اپنے، اور وہ اللہ والا بن جاتا ہے اور اللہ کی مان کے چلتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس کا اجر لازمی دیتا ہے، اس کا صلہ لازمی دیتا ہے۔ ایک بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اور اتھینٹک ہے، صحیح حدیث ہے، کہ ایک بنو اسرائیل کا ایک شخص اپنے کسی رشتہ دار کے پاس گیا اور اس کو 1000 دینار چاہیے تھے، اور اس نے کہا کہ مجھے 1000 دینار جو ہے وہ قرض چاہیے، تو مہربانی فرما کے مجھے ادا کریں ایک مدت کے لیے کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا، کسی کاروبار کے لیے چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1000 دینار میں آپ کو دے دوں گا، تو مجھے کوئی ضامن لا کر دیں تاکہ میں آپ کو اس ضمانت کے طور پر 1000 دینار دے سکوں۔ وہ شخص اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ میرا تو ضامن صرف اللہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلیں کوئی گواہ لا دے۔ تو اس نے کہا، جس نے قرض مانگا تھا، اس نے کہا کہ میرا تو گواہ بھی کوئی نہیں ہے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر جو ہے یہ بات کر رہا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو نے سچ کہا، لیکن ادھر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میرے بہنوں اور بھائیوں، کبھی بھی اللہ کا نام لے کر کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ جو بھی شخص اللہ کا نام لے کر، اللہ کی قسم اٹھا کر کسی پر سچ بولتا ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی سچی قسم اٹھاتا ہے اور اللہ کو گواہ بناتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو دھوکہ دے کر اللہ کی قسم اٹھائی جائے، تو اللہ رب العزت اس کو تباہ اور برباد کر دیتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے اللہ کا نام لیا، میں تجھے 1000 دینار دیتا ہوں۔ اس نے 1000 دینار اس شخص کو دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، ایک مدت پر جو ہے وہ تو مجھے واپس کر دیں۔ اس کے بعد اس نے وہ 1000 دینار رہتا ہے، اور وہ سمندر پار جو ہے، یعنی دریا کے پار وہ سفر کرتا ہے اور جاتا ہے، اپنا کام کاج کرتا ہے۔ جب اس کی مدت ختم ہونے کو قریب ہوتی ہے، تو وہ آتا ہے واپس۔ تو اب چونکہ اس کو جو سواری جو ملتی ہے وہ آخری ہوتی ہے، اور وہ کشتی نکل جاتی ہے۔ جب وہ پہنچتا ہے سوار ہونے کے لیے، تو دیکھتا ہے سامنے کوئی کشتی، کوئی جہاز ہے ہی نہیں کہ جس پر سوار ہو کر میں پار جاؤں اور اس کا قرض واپس کروں۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا رب کریم، جب میں نے اس کو بولا تھا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے، تو وہ مان گیا تھا صرف تیرے نام پر۔ تو تجھے پتہ ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اور مجھے کوئی سواری نہیں ملی، تو تیرا نام، جو تیرا ضمانت والا نام جو میں نے لیا تھا، یا اللہ اس کو قائم رکھنا۔ خیر، اس نے ایک لکڑی لی، اس میں ایک سوراخ کیا اور 1000 دینار اس لکڑی کے اندر ڈالے، اور ایک خط ڈالا لکھ کر، اور ایک پرچی میں نام لکھا اور ڈالا، اس کو پیک کر دیا اور بند کر کے اس نے بسم اللہ پڑھ کر دریا میں بہا دیا، اور کہا یا رب کریم، چونکہ میں نے تجھے ضامن بنایا تھا، تو اس کو تو اس تک پہنچا دے۔ خیر،
قرض دار جو تھا وہ واپس چلا گیا، اور اس پار جو قرض لینے والا بندہ تھا وہ انتظار میں تھا کہ کوئی ایسا کوئی جہاز آئے جو میرا مال مجھے واپس کرے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ اس میں ایسا ہوا کہ جب وہ انتظار کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ بس اب واپس چلتے، چونکہ اب کوئی مال نہیں آنا۔ تو ادھر سے اس نے اپنی کوئی لکڑی گھر پر ایندھن جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی اور گھر لے گیا، اور جب وہ لکڑیاں اس نے توڑی تو ایک لکڑی سے 1000 دینار نکلے اور ایک خط نکلا، اور اس میں مینشن تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کا قرض 1000 دینار تو آپ تک میں نے پہنچا دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا شخص۔ خیر کچھ دنوں بعد وہ شخص جو قرض دینے والا تھا وہ واپس آیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں 1000 دینار ملے بھی ہیں یا نہیں ملے، اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1000 دینار یعنی ایک گولڈ کا سکہ، یعنی ایک دینار ایک گولڈ کا سکہ، آپ ملینز میں بنتے ہیں 1000 دینار آج کے، اگر ہم اس کو گولڈ میں تولیں تو۔ وہ 1000 دینار دوبارہ لے کر آیا۔ خیر اس نے کہا کہ جی یہ آپ کا قرض ہے، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ ہو چکا ہوں، اور میں کسی اس میں مصیبت میں پھنس گیا تھا، یعنی کہ مجھے سواری نہیں ملی، تو یہ آپ کے 1000 دینار۔ اس نے کہا کہ کیا آیا کہ تم نے میرے نام کچھ نہیں بھیجا تھا؟ جب اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا میں آپ کو بتا تو رہا ہوں مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ اللہ نے تیرا قرضہ مجھ تک لوٹا دیا ہے، اور اس طرح مجھے جو ہے ایک لکڑی ملی تھی جس سے میں تیرا 1000 دینار پڑا ہوا تھا۔ تو جو توکل اور توقع ہے وہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایسی توقع اور توکل ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی بھی دل میں ایسی خلیج نہ پیدا ہو، ایسا کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اپنی نیت کو صاف رکھے بندہ، تو اللہ کہاں کہاں سے جو ہے مدد فرماتا ہے یہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی اللہ والا بننا ہے، اور اللہ کی مان کر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔